السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آخرکار شیخ رشید بھی گرفتار ہو گئے ہیں۔ شیخ رشید کو 9 مئی سمیت مختلف الزامات ہیں شیخ رشید احمد کے اوپر، اور 9 مئی کے واقعات کے بعد یعنی فوجی تنصیبات پر حملوں کے بعد شیخ رشید احمد انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے، مفرور تھے یعنی روپوش تھے، اور ان کی گرفتاری کی کوششیں کی جا رہی تھی، لیکن وہ پکڑائی نہیں دے رہے تھے، ہتھے نہیں چڑھ رہے تھے۔ آج اسلام آباد پولیس نے کارروائی کی ہے اور بحریہ فیز 3 کے علاقے میں، وہاں سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ بحریہ فیز 3 سے گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ ان کے بھتیجے شیخ راشد شفیق جو ہیں، ان کے چھوٹے بھائی شیخ شاکر وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں، اور شیخ رشید احمد کے ایک ملازم ہیں، ان کے ساتھ عمران نام ہے۔ ان تینوں کو پولیس نے اٹھا لیا ہے، اور شیخ رشید احمد جس کے بارے میں ایک تاثر تھا، مارکیٹ میں عام تھا تاثر کہ شیخ رشید احمد پنڈی بوائے ہیں جی، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، ان کو کوئی گرفتاری ان کی نہیں ہوگی۔ شیخ رشید احمد کو تمام جو جرائم ہیں، تمام جو ان کے جرائم ہیں، وہ ان کو گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ شیخ رشید احمد کی گرفتاری نے آج یہ ثابت کیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث تھے، جنہوں نے ڈائریکٹ امداد کی، مدد کی، جنہوں نے انڈائریکٹ مدد کی، جو ڈائریکٹ ملوث تھے یا انڈائریکٹ ملوث تھے، ان سب کو برابر ایک ہی صف میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ عمران خان، جس طرح عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ عمران خان ایک کیس میں عدالت ان کی ضمانت لے رہی تھی، تو دوسرے کیس میں ان کی گرفتاری شو کی جا رہی تھی، اندر کیا جا رہا تھا۔ ایک دوسرے کیس میں اگر عدالت ضمانت لے رہی تھی، ان کو رہا کرنے کا حکم دے رہی تھی، تو تیسرا کیس۔ تو 170 سے زائد جو اطلاعات ہیں کہ ابھی تک کے 170 سے زائد مقدمات ہیں عمران خان کے خلاف، اور اسی طرح شیخ رشید احمد بھی ان کے ہی ساتھی ہیں، ان کے ہی ہم نوا تھے۔ اتنے شاید پی ٹی آئی کے لوگوں کو، جس طرح پی ٹی آئی کے لوگ تتر بتر ہو گئے، جس طرح توبہ طائب ہو گئے، پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اعلان کرتے جا رہے تھے، اور روزانہ کی بنیاد پر اور ہول سیل کے حساب سے پریس کلب میں آ کے، نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں آ کے اعلانات کر رہے تھے، توبہ طائب ہو رہے تھے کہ بھائی ول نڈیلو کھاسوں، ہم نے توبہ کر لی بھائی۔ کیونکہ دیکھیں، ریاست اور ریاستی ادارے، یہ ریاست پہلے امپارٹنٹ ہوتی ہے، کوئی فرد امپارٹنٹ نہیں ہوتا۔ عمران خان ایک فرد ہے، عمران خان ایک شخص کا نام ہے، اور عمران خان ریاست سے اوپر نہیں ہے، ریاست سے زیادہ امپارٹنٹ اہم نہیں ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے، جن لوگوں نے عمران خان کو ریاست سے، ریاستی اداروں سے، قومی سلامتی سے برتر کر کے پیش کیا، اوپر رکھا، وہ لوگ مشکل میں ہیں، اور ان پر مزید مشکلات آئیں گی۔ جس طرح کا سین ابھی بنا ہوا ہے، کچھ لوگوں کا ایک کہانیاں چل رہی تھی کہ جی 16 سپتمبر سے 30 سپتمبر تک صفایا ہو جائے گا، بہت سے لوگوں کا صفایا ہو جائے گا۔ تو یہ 16 سپتمبر سے 30 سپتمبر کے درمیان والی کارروائی کا حصہ مجھے نظر آ رہا ہے، شیخ رشید احمد کی گرفتاری۔ اور شیخ رشید احمد گرفتار ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی جو بچے لوگ ہیں، جو انڈر گراؤنڈ ہیں یا روپوش ہیں یا فیس نہیں کر رہے، بھاگتے پھر رہے ہیں، چاہے وہ میڈیا کا کوئی شخص ہو، صحافی ہو یا سیاستدان ہو، لیکن جو عمران خان کے سوچ، عمران خان کے نظریے کا حامی ہے، اس کو کم از کم رعایت نہیں برتی جائے گی۔ جو نظر آ رہا ہے پالیسی ریاست کی جو نظر آ رہی ہے، ابھی تو چلو پی ڈی ایم کی حکومت نہیں ہے نا، ابھی تو نگران حکومت ہے، تو نگران حکومت تو کوئی کارروائی نہیں کر رہی۔ یہ جو اسمگلرز کے خلاف نگران حکومت نے کارروائیاں شروع کی ہیں، جو بارڈر پہ، پاک افغان بارڈر پہ جو کارروائیاں چل رہی ہیں کہ بھئی ڈالر افغانستان کے تھرو پاکستان سے باہر بھیجا جا رہا تھا، اور بھی بہت سارے اور چیزیں ہو رہی تھیں، ٹریڈ میں بددیانتی، بے ایمانی ہو رہی تھی، چوری ہو رہی تھی، اس کو روکا ہے۔ پاکستان کا
اربوں خربوں روپے کا نقصان ڈیلی ہو رہا تھا، سالانہ بھی ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے ڈیلی بنیاد پر یہ پاک افغان بارڈر سے جو تجارت ہو رہی تھی جائز طریقے سے بھی، تو اس کو تاجر برادری جو ہے افغانستان کی اس میں ڈنڈی مار رہے تھے۔ ڈنڈی اس طرح مار رہے تھے کہ کچھ سامان بارڈر کے ذریعے بھیج دیا جو جائز طریقے سے ہے، یعنی تورخم بارڈر کے ذریعے، گیٹ کے ذریعے۔ میں بھی گیا ہوں تورخم بارڈر، میں نے بھی وزٹ کیا ہے، وہاں پہ گیٹ بنا ہوا ہے، گیٹ سے افغانستان کے جو لوگ ہیں پختون ہمارے بھائی، ان کی آنیاں جانیاں ادھر سے اسی طرح ہی لگی ہوئی ہے، بالکل بغیر ویزے کے بھی چل رہے ہوتے ہیں اور پیدل آنیاں جانیاں کر رہے ہوتے ہیں، بالکل سارا دن مصروف ترین ایک، میں نے پاک افغان بارڈر کو جو ہے مصروف ترین بارڈر مجھے نظر آیا کہ وہاں پہ اتنی چہل پہل ہے، ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں، ٹرکیں، سامان سے بھری ہوئی چیزیں۔ اب ظاہر ہے وہ چیکنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد ان کو چھوڑا جاتا ہے، تو دو دو تین تین چار چار دن بھی ٹرکیں کھڑی ہوتی ہیں چیکنگ کے لیے۔ یہ تو میں تو اورلی طرف پاکستان کی طرف سے دیکھ کر آیا ہوں، یہ اسی طرح کا سین پرلی طرف سے بھی، افغانستان والی سائڈ سے بھی اسی طرح ہی ہزاروں گاڑیاں یقینی طور پر کھڑی ہوں گی۔ تو اربوں خربوں کا یہ پاکستان کے ساتھ جو ٹریڈ چل رہا ہے افغانستان کا، اس میں ڈنڈی ماری جا رہی تھی، چوری کی جا رہی تھی، تو اس کو انہوں نے، یعنی جس طرح لیکیج ہوتی ہے، پانی کی لیکیج ہوتی ہے، بجلی کی لیکیج ہوتی ہے، تو اس کو اسی طرح تجارت میں بھی لیکیج ہو رہی تھی، تو اس کو نگران حکومت نے، اب ظاہر ہے پالیسیاں تو اداروں کی بھی چل رہی ہوتی ہیں، نگران حکومت تو ایک ہوتی ہے الیکشن کے لیے، لیکن ان کو اختیارات ماضی کی حکومت جو ہے کچھ زیادہ دے کر گئی تھی تاکہ یہ فیصلے کر سکے کچھ۔ ویسے نگران حکومت کو صرف الیکشن کا کرانے کا اختیار ہوتا ہے، لیکن ان کو مزید اختیارات دیے گئے تھے تاکہ کچھ بہتری بھی لائی جا سکے۔ جس طرح ابھی شیخ رشید احمد کی گرفتاری ہے، ظاہر ہے یہ گرفتاری فوج نے تو نہیں کی، یہ ایجنسیوں نے بھی نہیں کی، یہ پولیس نے کی ہے، اسلام آباد پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہے، اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو پنڈی پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تو یہ نگران حکومت، پولیس تو نگران حکومت کے انڈر میں ہے، تو نگران حکومت یعنی پی ڈی ایم کی حکومت نہیں ہے، لیکن نگران حکومت بھی کاروائیاں اس لیے کر رہی ہے کیونکہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے، جو جناح ہاؤس جلایا گیا تھا، جو جی ایچ کیو پر حملہ کیا گیا تھا، جو کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا تھا، جو آئی ایس آئی کے دفتر پر حملہ کیا گیا تھا فیصل آباد میں، جو ریڈیو پاکستان کی عمارت جلائی گئی تھی پشاور میں، تو ایسے لوگ اس دن تو ایک ابھی تو خبریں آ چکی ہے کہ بھائی وہ اس دن بغاوت کا پلان تھا، فوج کے اندر بغاوت کرانے کی عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے پلان کیا ہوا تھا، اپنے جو ہم نوا فوجی جو بیٹھے ہوئے تھے اندر ان کے خلاف بھی کارروائی ہوئی ہے، اطلاعات یہ بھی ہے سینکڑوں کی تعداد میں ان کے خلاف فوجی فیملیز اس میں اگر ملوث رہی ہے، اور خدیجہ شاہ کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اس طرح خدیجہ شاہ تو چلے آ گئی ہے میڈیا میں، لیکن میڈیا سے ہٹ کے کچھ میڈیا میں نہیں بھی آئے لوگ، ایسے بھی لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ جب وہ اپنے لوگوں کو معاف نہیں کر رہے تو پھر شیخ رشید احمد کو کیوں معاف کریں گے بھائی؟ شیخ رشید احمد کوئی مطلب عمران خان تو عالمی ایک اسٹیبلشمنٹ کے مورے بھی ہیں نا، عمران خان کے ساتھ رعایت نہیں برتی، عالمی دباؤ نہیں ہوگا اداروں پہ؟ بالکل ہوگا، لیکن یہ جو کام ہوا ہے اس میں رعایت عمران خان کے ساتھ بھی نہیں ہے، چاہے جتنا بھی عالمی دباؤ ہو، انسانی حقوق کی تنظیموں کا، عالمی اداروں کا، امریکہ کا، اسرائیل کا، اقوام متحدہ کا، آئی ایم ایف کا، یہ سارے ادارے جو ہیں اپنے اپنے طریقے سے ان کا دباؤ رہا ہے اداروں پہ، لیکن اداروں نے طے کیا ہوا کہ بھائی 9 مئی کے واقعات میں ملوث کسی بھی شخص کو معاف نہیں کیا جائے گا، کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور یہ جو کارروائیاں پھر اسمگلرز کے خلاف کی جا رہی ہیں وہ بھی ایک بہت اچھا اور احسن اقدام ہے، اور ٹریڈ کے حوالے سے بھی جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں یہ پاکستان کے بھلے کے لیے، ریاست کے بھلے کے لیے کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اب شیخ رشید احمد کے لیے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بھائی ان کے خلاف اب بہت سارے مقدمات ہیں، شیخ راشد شفیق پہ 2 مقدمات ہیں میں نے سنا ہے، لیکن شیخ رشید احمد تو گم ہو گئے تھے نا، لاپتہ ہو گئے تھے، انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے 9 مئی کے واقعات کے بعد،
وہ اس طرح کی بیان بازی بھی ایسے ہی ہلکی پھلکی میوزک چلا رہے تھے، لیکن پہلے کی طرح جس طرح پہلے وہ دھمکیاں دیتے تھے وہ دھمکیاں ان کی نہیں آتی تھی، لیکن آج وہ پکڑائی میں آ گئے ہیں، گرفتار ہو گئے ہیں۔ اب ان کو شو کیا جائے گا، ظاہر پیش کیا جائے گا عدالت میں، جتنے بھی مقدمات ہیں جن میں وہ ملوث رہے ہیں، جن میں انہوں نے عمران خان کی سہولت کاری کی ہے، عمران خان کے موقف کی حمایت کی ہے کہ ہاں جی یہ اچھا ہوا ہے، ٹھیک ہوا ہے، تو شیخ رشید ان تمام مقدمات میں شیخ رشید اندر ہی رہیں گے، اور شیخ رشید کو بھی اسی طرح ہی جس طرح جو نظر آ رہا ہے، جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو عمران خان ایک کیس میں رہا ہو رہے ہیں تو دوسرے میں اندر، دوسرے میں رہا ہو رہے ہیں تو تیسرے میں اندر، لیکن اب تو سہولت کار جج بھی بندیال صاحب بھی چلے گئے ہیں، ریٹائر ہو گئے ہیں، تو اب شاید شیخ رشید احمد کی عمران خان کی بھی شاید اس طرح کی پہلے کی طرح شاید سہولت کاری اب نہیں ہوگی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔